الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. حضرات کو کم کر لیا کیونکہ بات اگر سمجھی نہ جا سکے تو کہنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں ان دوستوں سے معذرت خواہ ہوں کہ جنہوں نے یہاں اسٹیج بلند سطح پر بنایا اور ہم نے ان کے عمل کی تعمیر یہ ساتھی سے کہیے آپ تقریر کریں یا ہمیں کریں. یہ ایڈمنسٹریشن سے کہیں کہ آپ بات میں آتا بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے مان ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں. بیٹوں نے میرے نام کے ساتھ علامہ کا لفظ استعمال کیا ہے, میں واپس کرتا ہوں. میں کوئی علامہ نہیں ہوں, نہ زندگی میں علامہ بننے کی بات. دعا کریں کہ علامہ جیسی کوئی شے نہ بنوں. میں جو کچھ بننا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ خدمت گزار ہے اور زندگی میں نیک نیتی کے ساتھ دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے, سکھانے کی کوشش کی. اور جس ولی کا کوئی کسی مکتوباتی اعتبار سے یعنی آپ کو کوئی خط ملا تو اکٹھا کیا, کوئی کتاب ملی تو حاصل کی, کوئی خلیفہ ملے تو ان سے رابطہ کیا, کوئی وظیفہ ملا تو کلیکٹ کیا. آج خدا کا شکر ہے کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اولیاء کی خدمت گزاروں میں نام لکھوانے کا موقع آیا تو دنیا میں ہے بھی اولیاء کی خدمت گزاروں میں شادی کا نام دیا. تو جب ولی کی محفل میں جانے کا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے ٹائٹل اتار کے جائے. اگر کوئی آدمی ہائی رینکنگ آفیسر ہے, 2021 کا آفیسر ہے, تو اس کو چلے تو اس کے علاقے سے بعد 21 رکھ کے آئے. اگر کوئی ملٹری کا آفیسر ہے, اگر کوئی پولیس آفیسر ہے, یا اگر کوئی CSP ہے, یا کوئی جج ہے, یا کوئی پروفیسر ہے, یا کوئی لائر ہے, یا کسی حیثیت کا مالک ہے, تو اس کو چاہیے کہ ولی کے آستانہ پر جانے سے پہلے اپنے ٹائٹل اتار کے ولی کو بتاتے ہیں. تو اس لیے میں اپنی حیثیت کا تعین کر کے میں وہاں سے اندر داخل ہوا ہوں. اس لیے دوستوں سے اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں, یہ ضرور نہیں. میں نے کہا ہے کہ میں نیچے بیٹھوں گا, جن کو اوپر بیٹھنے کا شوق ہو بیٹھ جائے. تو یہ میں نے جتنی گہرائیوں سے کہا, اللہ کریم قبول کرے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی بیسک وجہ آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے, آپ سب پر جناب محمد ریاض صاحب جیرن سے تشریف لائے ہیں. آپ نمائندگی فرمائیں گے, بات کر رہا ہوں باتیں آپ سے کرنے لگاؤ نا. اگر آپ نے میری باتیں سمجھ لی اور سن لی اور اس پر آپ نے اپنے ذہن کو فوکس کر لیا تو میں مداری سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی محفل آپ کی زندگی کی ایک انقلابی محفل ثابت ہوتی ہے. کیونکہ میں تقریروں کا قائل ہی نہیں, میں تربیت کا قائل ہوں. اگر اتنے دوستوں میں سے کوئی 5-10 کی تربیت لیتے چلے جائیں گے تو میں سمجھاؤں میں نے اپنا ہوتا ہے. تو جناب حضرت محمد ریاض صاحب جیون سے تشریف لائے ہیں اور جیون سے جو نسبت بنتی ہے میں بھی اس کو ذکر کروں. تو حضرت
عبداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصلی کے آستانے پہ آپ حاضر ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ آپ کو بتا سکوں کسی حد تک کہ یہ ہستی کون ہے اور کیا کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہستی کیا کیا کر سکتی ہے اور کون ہے, تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایک شعور کی کیفیت پیدا ہوگی. ملے گا کہ اس میں ہم کسی آئیور یہاں سے کیا لے کے جا سکتے ہیں. تب مزہ ہے آپ اس دروازے سے نکلنے سے پہلے آپ کے دامن بھر چکے ہوں اور آپ کی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کا آفتاب طلوع. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے. اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر آنا بھی فضول ہے اور جانا ہے. آج اس وقت 2003 ہے اور مئی کی 4 تاریخ. حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مئی سن 1952 میں ہوا. جن دوستوں کا گرفت نہیں آتی ہوں تو اردو میں بتا دیتا ہوں. اب آج 2003 ہے اور حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا سن 1952 کے مئی کے دن. اس وقت 51واں عرس ہو رہا, یعنی 50 اور 51 سال گزر چکے ہیں. واہ مرد درویش تیرے محبت کرنے والوں میں کمی نہیں. اس وقت بھی حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو اللہ کی صدا ہوتی ہے. کوئی درویش بیٹھا ہوا یا علی کہہ رہا, کوئی درویش بیٹھا ہوا یا رسول اللہ کہہ رہا, کوئی درویش بیٹھا اللہ اکبر کہہ رہا. یہ پیغام کس کا تھا؟ یہ کسی مرد درویش کا تھا. خاص طور پر اس سرکل میں سرکار کا پیغام بھی یہی ہے, سرکار کے صحابہ کا پیغام بھی یہی ہے, اور سرکار کے تابعین و تابعین کا پیغام بھی یہی ہے. احواس اولیاء اور اقطاب تمام کا پیغام یہی ہے, اور حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بھی یہی ہے. دھواں ہے نا یہ ڈسٹرب کر رہا ہے, لیکن دھوئیں کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ڈسٹرب نہ ہو. حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان آوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ آوان قبیلہ حضرت علی المرتضیٰ کی علاقہ. اس کا مطلب ہے کہ آج آپ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں آئے, اور یہ وہ خاندان ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خودی صحابہ کی اولاد میں. میں بتا رہا ہوں کہ جو مورخین تحقیق کریں, ریفرنسز دیں گے تو میں دوں گا. اس میرے کتابخانے میں اگر زیادہ نہیں تو 40,000 کتاب موجود ہے. ہسٹری پڑھتا ہوں تو میرے پاس تو 8-10,000 کتاب موجود ہے. جو بات کر رہا ہوں ریفرنس سے کروں. مورخین نے لکھا ہے کہ آوان قطب شاہی جو ہیں یہ حضرت غوث اعظم کی چھوٹی حضرت عائشہ کی اولاد میں. تو یوں کہنا چاہیے کہ سادات فاطمیہ کا فیضان بھی آ رہا ہے اور سادات غیر فاطمیہ کا فیضان بھی آ رہا ہے. مورخین نے خاندان نبوت کے دیگر خانوادوں کو کہ جن کا تعلق اولاد بنی فاطمہ سے نہیں ہے غیر فاطمی سادات لکھا. کسی کو اعتراض نہیں ہم کو خاندان رسول ہے. تو آوان قطب شاہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے یہ درویش, ان کے دادا کا نام فتح محمد تھا. آج کون سی تاریخ بتا دوں؟ ان کے دادا کا نام فتح محمد تھا, اور آج سیالکوٹ میں رہتے تھے. سیالکوٹ کے 2 نوجوانوں میں ابھی آپ کو بات سے لکھنا ہے, محمد علی صاحب میں اور لیکن کے دوستوں میں سے. ان دنوں میں اس علاقے میں یہ پٹوار کا علاقہ ہے, اس پر اور کشمیر کے علاقے پر اور سیالکوٹ کے علاقے پر سکھوں کے حکومت, یہ گلاب سنگھ, ہری سنگھ کا تھا. اور ان لوگوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ مسلمانوں کو نہ چین سے جینے دینا ہے نہ آرام سے سونے دینا ہے. فتح محمد ان کی فوج میں تھے.
اور چوٹی کے سلاروں میں سے تھے، اور اس کے دادا کی بات کر رہا ہے، اور نام بھی فتح محمد تھا، اور شمشیر اڑتی میں تو محمدیت کی فتوحات کے یوں کہنا چاہیے کہ علم بلند. سبحان اللہ. تو سکھوں نے دیکھا کہ درویش، مسلمان درویش جدھر جاتا ہے، اگر رنگ میں جاتا ہے تو خوشبو کے پوچھنے لگاتا ہے، اور بزم میں جاتا ہے تو مخلوق خدا اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے ان سے حسد شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تاڑی مار اڑانا بہو ابھی آپ کو ہی ہو جانا ہے. فرمایا کہ تم مجھ سے حسد کرتے ہو، اولاد علی مرتضیٰ سے حسد کرتے ہو، یہ رہی تمہاری سپہ سالاری گیر جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں وہ زون ہی چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ ایریا ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ جس ایریا میں تمہاری حکمرانی. چنانچہ آپ نے سکھوں کے قلم رو کو خیر بات کہا اور قصور جا کے آباد. تب مزہ ہے دوستوں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کل کوئی پوچھے تو میری یہ اسپیچ، یہ میری گفتگو اور میری یہ خدمت آپ کے ذہنوں میں موجود ہونی چاہیے. سیالکوٹ سے نکلے اور کہاں پہنچے؟ قصور میں جا. قصور میں پہنچے تو ایک فتح محمد علیہ الرحمہ تھے، اور جس گاؤں میں آپ آباد تھے ہزاروں کے حساب سے سکھوں کا گاؤں. ادھر سکھوں سے وہ خیر بات کہہ کے یا بد بات کہہ کے کیا کہنا چاہیے وہاں سے نکل آئے، اور جب وہاں پہنچے قصور میں تو وہاں بھی ان سورماؤں سے واسطہ پڑ گیا. سارا گاؤں سکھوں کا، ایک مسلمان فتح محمد اور ان کے 6 بیٹے. چنانچہ آپ نے فرمایا ایک ہو یا 2 ہوں یا 100 ہوں، نوکے خار ہو کہ بزم بہار ہو، ذکر یاد ضرور ہو. اور چنانچہ آپ نے وہاں پر اللہ اکبر کہا اور ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی. قربان جائے اس مرد درویش کی. آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. ادھر مسجد کی بنیاد رکھی گئی، ادھر سکھوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی کہ محمدیت کا یہ قافلہ نہ جانے کیا گل کھلانے والا. ارے کیا میں کیا نہیں ہوں محمدی؟ اللہ سنا دیں کیا میں محمدی نہیں ہوں؟ تو محمدیوں کا یہ قافلہ ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہے. مولا تیرے سہارے پر تیرے دین کے لیے چھوٹی سی جگہ بنائی ہے، قبول فرما. اب میٹنگز ہمیشہ 2 قسم کی ہوا کرتی ہیں. ایک اہل حق کی میٹنگ ہوتی ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، محفل کیسے سجائی جائے گی، دعوت کس کو دیں گے، ہوگی کہاں پر، اس کا وینیو کیا ہوگا، اس کا مینیو کیا ہوگا، یعنی ہوگی کہاں اور کھائیں گے کیا، دوستوں کی خدمت کیا کرنی ہے، لاؤڈ سپیکر کیسے ہوگا، کیسے اس کا اہتمام کریں گے، اور کس طریقے سے محفل کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. اہل حق کی میٹنگ ہوتی ہے. لیکن جس طرح اہل حق کی میٹنگ ہوتی ہے اس طرح اہل باطل کی یہاں بھی میٹنگ ہوا کرتی ہے کہ جی فلاں مقام پہ حق کا ذکر ہونا ہے، اس کو روکا کیسے جائے، اس کی مخالفت کیسے کی جائے، اس کا سٹاپ کیسے کیا جائے، رستے کیسے بلاک کیے جائیں، مقررین کو ہراساں کیسے کیا جائے. یہ اہل باطل کی یہاں میٹنگ ہوتی ہے. چنانچہ ادھر محمدیوں کا یہ قافلہ، اولاد علی اور مرتضیٰ کی یہ درویش یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ اس مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں کیسے بلند ہوں، اور ادھر سکھ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اس مسجد کو مسمار کیسے کریں. چنانچہ ادھر اللہ والوں کا یہ درویش خدامست درویش ہائے خدامست کا یہ قافلہ جب اذان کہتا تو سکھ اس اذان کو روکنے کے لیے اپنی کرپانیں نکال لیتے. اب ایک دن ایک مؤذن نے اذان کہی تو ایک سکھ نے آ کر گردن سے پکڑ لیا، اذان کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا زبان اذان کہنا ہمارا مزاج ہے، کبھی رک نہیں سکتی، یہ چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی. چنانچہ اذان ہوئی اور پھر یہ ہوا کہ سکھوں نے پلاننگ کی. چلی گئی مسجد کے بولنا میرا روزانہ کی عادت ہے.
آپ اس مسئلے سے بتائیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. میں ہر روز تقریباً 2-3 گھنٹے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. میرے لیے بولنا کوئی یہ چیز نہیں ہے. آپ اپنے سسٹم ٹھیک کریں. تو جناب عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت فتح محمد صاحب کو چیلنج کر دیا گیا کہ جناب اذان نہیں دینی. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا دینی ہے. تم ہوتے کون لوگ؟ اب ہوا کیا کہ آپ اپنے 6 بیٹوں کو سامنے بٹھا کے کہا او کربلا کے شاہ سوارو اب وقت آ گیا ہے, یا اذان رکے گی یا وہ جائیں گے یا ہم شہید ہوں گے. اذان نہیں رکے, اذان نہ رکنے دینا. بیٹوں نے کہا حضور کربلا والوں کے قافلے سے تعلق رکھتے ہیں, جان چاہیے جان حاضر ہے, جو مانگتے ہیں قربانی تیار ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ چنانچہ حضرت فتح محمد صاحب کے 6 صاحبزادے تلواریں لے کے اور باپ بھی تلوار لے کے صرف 7 افراد کا یہ قافلہ سکھوں کے مقابلے پہ ڈٹ گیا. چنانچہ 150 سکھ اپنے نیزے, بھالے, شمشیریں اور کرپانیں لے کے ان کے مقابلے کو گئے اور صبح سے لے کے شام تک فائٹ ہوتی رہی. سبحان اللہ. اور 7 مردان مجاہد نے 75 سکھ مارے. سبحان اللہ. 150 میں سے 75 واصل جہنم اور 75 بھاگ گئے. اہل حق کی شمشیریں فضا میں بلند تھیں, اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے اور اذان ہو رہی. ان صاحبزادوں میں سے جب شام ہوئی دیکھا باپ بھی زخمی ہے اور بیٹے بھی زخمی ہیں, اور ماں ان 6 افراد کی جو ماں تھی وہ اپنا مرہم لے کے اپنے بیٹوں کے زخموں پر رکھی اور ساتھ دعائیں دے رہی تھی, اسلام کی خاطر زخمی ہونے والوں قیامت تک تمہارا نام بلند رہے گا. اور ماں کی دعاؤں کا وہ وقت تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صدیاں گزر چکی ہیں اور مریر حسن کی اور ڈوک چراغ دین کی اس سرزمین پر کہتے ہیں واہ فتح محمد, واہ فتح محمد, واہ اولاد علی المرتضیٰ, واہ اولاد علی, تیرا ذکر قیامت تک باقی رہے. چنانچہ ان میں سے ایک بزرگ تھے جن کا ان صاحبزادوں میں سے 5 اور تھے اور ایک کا نام تھا عید محمد. عید محمد صاحب جو تھے حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی. یہ وہ دور تھا جب کہ انگریز, ہسٹری آپ پڑھیں, انگریز کابل پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے تھے. کابل ہیرو کی سرزمین ہے, موتیوں کی سرزمین ہے, لالا زاروں کی سرزمین ہے, فلوں کی سرزمین ہے, اولیاء کی سرزمین ہے, شہداء کی سرزمین ہے, اسلام کے شاہکار جو پیسز ہیں جن کو انسان پیش کر سکتا ہے ان کی سرزمین ہے, شاہکار شخصیات کی سرزمین ہے. پیسز کے میرے مراد ہے مانیومنٹس. بس پیسز سے آپ کیا مراد ہوتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مانیومنٹس, اسلام کے جو آثار ہیں اس کی سرزمین ہے اور اسلام کے جو شاہ سوار ہیں ان کی سرزمین. داتا صاحب جیسی اصلی سرزمین کابل سے عبداللہ سے میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو یہ بتا دیتا, پیش کرتا یہ خدمت کہ میں نے جتنے اولیاء پر ریسرچ کی ہے ان میں سے اکثر اولیاء کا جو روٹ ہے وہ یہی ہے کہ کابل کی سرزمین سے 3 علاقوں میں داخل ہوئی. چنانچہ ان دنوں میں آج بھی اور ان دنوں میں بھی انگریز کابل پر قبضہ کرنے کی اور افغانستان پر قبضہ کرنے کے چکر میں رہا. 200 سال سے افغان جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کابل نہ پہلے ملا انشاءاللہ نہ اب ملے گا. تجربہ انگریزوں نے کر لیا ہے, فرانسیسیوں نے کر لیا ہے, امریکیوں تم نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہم پیشگوئی کرتے ہیں سبحان کہ اللہ. انشاءاللہ عزیز افغانستان افغانستانیوں کا ہو گیا, ہوگا, ہے اور رہے گا, اور انشاءاللہ مسلمانوں کا تھا, ہے اور رہے گا. امریکیوں تم ایکسپیریمنٹ کر لو, اسلام زندہ ہوتا ہے, ہم کر بنا. اس وقت بھی
انگریزوں نے کابل کی سرزمین پر نگاہیں گاڑ دی. وہاں کے بادشاہ ایوب خان ان کا نام تھا. ایک تو ایوب یہ پریزیڈنٹ صاحب تھے نا ہمارے, ایک ایوب پہلے گزرے جو افغانستان کے بادشاہ, ان کو اریسٹ کر کے پنڈی لایا گیا. چونکہ وہ بادشاہ تھے تو ان کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت پیش آئی کہ جو اعلیٰ درجے کا کھانا بادشاہوں کے لیے پکا سکتا ہے. حضرت فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عید محمد کو جو تربیت دی تھی, شمشیر زنی کی بھی تھی, زمینداری کی بھی تھی, اور شاہی قسم کے کھانے پکانے کی بھی. چنانچہ بادشاہ کا کھانا پکانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا, پورے پنجاب کا سروے کیا گیا تو عید محمد کا نام چوٹی گیا. چنانچہ بادشاہی دسترخوانوں کے لیے جو لنگر شریف پکانے کا یا کھانا پکانے کا جو انتظام دیا گیا وہ عید محمد صاحب کو. عید محمد صاحب کی شادی ایک طبیب کے صاحبزادی سے ہوئی. صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا تھے وہ طبیب, اور جو ان کی صاحبزادی تھی جن کا رشتہ عید محمد سے ہوا وہ ولیہ تھی, شب بیدار تھی. یاد رکھیں, ماں صالح ہوگی بیٹا صالح ہوگا, ماں نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا, ماں پارسا ہوگی بیٹا پارسا ہوگا, ماں ولیہ ہوگی بیٹا سائیں اللہ بخش. عرض یہ کر رہا ہوں کہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, آج ان کو بھی سلام پہنچے. حضرت عید محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بھی سلام پہنچے. ہم فقیروں کی طرف سے, ہم مسکینوں کی طرف سے یہ ہدیہ عقیدت قبول فرمائیں. مائی صاحبہ ولیہ تھی, راتوں کی تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے تو اپنے بیٹے کو حضرت سائیں اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ کو گود میں لے کے تو دعائیں کیا کرتی. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کیے. اسلام میں نالج کنوے کرنے کی بڑی میتھڈالوجیز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ماں حافظ قرآن ہوگی, بیٹا اگر سینے میں پیٹ کے اندر بھی ہوگا تو بھی حافظ قرآن ہوگا. یہ اسلام کے اجازات میں سے. اب جناب ولیہ کا بیٹا حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنی اولادیں ہوتی تھیں, حضرت سائیں صاحب کی پہلی کرامت, جتنی اولادیں ہوتی تھی وہ مر جاتی. شاید مائی صاحبہ کا دودھ اس نوعیت کا تھا کہ اس میں کچھ اتنا جلال تھا کہ بچے برداشت, میرا سے جلال استعمال کر رہا ہوں, کہ بچے برداشت نہ کر سکتے اور فوت ہو جاتے. سائیں صاحب پیدا ہوئے تو دودھ بند ہو گیا. یہ حضرت کی پہلی کرامت تھی, لہذا آپ زندہ رہے. آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی اور بہن تھی. آپ بھائی, آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ صاحبہ کا وہ دودھ بند ہو گیا اور میں دیگر دودھ پی. آپ یہاں مرید حسن میں رہا کرتے تھے اور ابتدائی طور پر ہی بچپن سے ہی آپ کو بڑا شوق تھا عبادت کرنے کا. ذرا بڑے ہوئے تو مشن اسکول میں آپ کو داخل کر دیا گیا. یہ جو لوگوں نے لکھا ہے نا کہ حضرت میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ جو لوگوں نے لکھا ہے کہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل اسکول نہیں پڑھے, یہ غلط ہے. ہاں یہ درست نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا جی پڑھنے گئے تو استاد نے کہا الف پڑھو, الف ہی پڑھتے رہے اور بڑا سا پڑھتے رہے, اس کے بعد کہیں نہ اسکول گئے نہ کسی استاد کے پاس گئے. غلط بات, یہ درست نہیں ہے. مشن اسکول میں آپ کا داخلہ ہوا اور مشن اسکول کا ریکارڈ اب بھی موجود ہے. سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر آپ کا داخلہ ہوا اور 6ٹھی جماعت تک آپ نے تعلیم وہاں حاصل کی. اب ہوا کیا, بعض استادوں کو حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ نہایت جلالی تھے اور بچپن سے ہی ایک تو اولاد علی المرتضیٰ, پھر اس مجاہد کے بیٹے جس نے 75 سکھوں کو واسطے سے عمل کیا تھا, بچپن سے ہی ایک طبیعت میں جلال تھا. جہاں کہیں دیکھتے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہی ٹوٹ پڑتے, نتائج کی پرواہ کیے ہوئے. یہ
ولی اللہ کی عادت بچپن سے یہ رہی، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر دوں۔ مشن سکول میں چھٹی جماعت میں آپ پڑھ رہے تھے کہ استاد ایک تھا، کوئی جلالی قسم کا پٹھان تھا، پٹھان لکھا گیا پٹھان تھا، تو اس کو بڑی بری عادت تھی بچوں کو مارنے کی، اور اتنا مارتا جس کہتے ہیں نا کہ میسوکزم یعنی ضرر پسندی، یہ ایم اے انگلش ہے تو ان کے لیے میں ساتھ لفظ دیتا رہتا ہوں، بس کبھی بڑا نالج میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ضرر پسندی کو کہتے ہیں میسوکزم، یعنی دوسروں کو جتنا مارو اتنا خود اپنے آپ کو خوشی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قاتل جو قتل کرتا جاتا ہے یا مارتا جاتا ہے تو جو دوسروں کو ضرر پہنچاتا ہے نا اس کو خود سکون ملتا ہے، اس کو میسوکزم کہتے ہیں۔ تو وہ جو ٹیچر تھا وہ میسوکسٹ قسم کا ٹیچر تھا، یعنی جتنا بچوں کو مارا اتنی خوشی ہو۔ تو یہ میسوکسٹ اصل میں کرائمز کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، اور جو کرمینالوجی جب اسٹڈی کی جاتی ہے نا تو اس میں میسوکسٹک اپروچز کو اسپیشلی اسٹڈی کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر میسوکسٹ اکثر کرمینل ہے۔ اب نہ اس نے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھٹی جماعت کے طالب علم 11-12 سال عمر، فرمایا اس شاگردوں کو اتنا مارنا کہ ان کی جان پر بنائے، ان کے مرنے کا خطرہ ہو، یہ نادرست ہے۔ آپ نے دروازے کی کنڈی لگائی، لاٹھی پکڑی، اور پھر وہ لاٹھی تھی، اور پھر وہ ماسٹر جی تھے، اور لاٹھیاں مارنے والا عید محمد کا بیٹا ہو تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا حاصل کیا ہوگا، اور دیگر دوست بھی سارے شامل ہو گئے۔ اب استاد جی کو توبہ کرا کے کہا توبہ کر کہ تو بچوں کو، معصوم بچوں کو جو اسکول میں تجھ سے علم پڑھنے آتے ہیں، تو ان کو اتنا مارتا ہے کہ ان کی جان پہ بنا رکھی ہے۔ وہ کہا اور اس کے بعد لاٹھی پھینکی اور پھاڑی نہیں، بتاتا پیش کرتا ہوں، کتابیں بستہ اٹھایا، سکول سے باہر نکلے، واپس تشریف لائے تو رستے میں ایک بٹھا تھا جہاں آگ جل رہی تھی، صد کتاب و صد ورق در نال، سب کتابوں صد ورق در نال کن، روح خدا جانب دیدار۔ وہ وقت ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہے۔ مرید حسن کی سرزمین میں ایک اللہ والے رہا کرتے ہیں، جہاں یہ چراغ جلتے ہیں اپنی روشنیاں پھیلا کے چلتے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے حضرت کہ ان کے بارے میں جان سکوں کہ وہ ہستی کون تھی۔ اگر کسی دوست کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں کہ وہ ہستی کون تھی جس نے یہ پودا لگایا۔ مرید حسن نے حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کشتی آپ کا فن تھا، صحت بڑی اچھی تھی، ظاہر ہے فتح محمد کی بیٹے تھے، عید محمد کی بیٹے تھے، اور علی مرتضیٰ تھے، تو جناب آپ کشتی لڑنے کا فن جانتے تھے۔ جہاں کسی علاقے میں ایک کشمیری رہا کرتا تھا، وہ کشتی پر بڑا نازن تو سب کو مارتا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماسٹر جی کا کیا اشر ہو چکا ہے، کیونکہ کبھی اسکول گیا اور ماسٹر کا اشر یاد ہو تو چنانچہ اس نے سب کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اس کی شومی قسمت کی اس کی ٹکر حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سائنس صاحب کی ان دنوں میں یہ حالت تھی، اتنے طویل الجثہ تھے کہ اینٹ کو ٹکر مارتے تو توڑ دیتے، آپ کی ٹکر بڑی مشہور تھی۔ تو اس کشمیری نے ایک دن حضرت کو مارنا شروع کر دیا، مار کھا کے بیچارے تنگ آ کے کہتے ہیں یار اب تو چھوڑ، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ وہ شخص آپ کے بدن کو ایذا پہنچانا چاہتا تھا، ہڈیاں توڑنا چاہتا تھا یا کچھ کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اپنا مقدر آزما چکا، اب میری بات۔ پیچھے ہٹ کے جو ایک لگائی، چاروں شامل چیت زمین پہ گرا، چھاتی پہ چڑھ کے ایک ٹکر ماری اور بے ہوش کر گئی، اس کو میدان سے اٹھا کر کے لے گئے۔ اس طرح حضرت کے دن گزرتے رہے اور انتہائی دلیری اور دلاوری کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا ہے۔ مرید حسن کے ایک درویش نے دیکھا کہ یہ وہ درویش ہے کہ اگر
اس کی تربیت درست ہو جائے تو یہ شہبازوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا. چنانچہ انہوں نے شفقت کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا اور جو وظیفہ دیا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میں کچھ اسرار بیان کرتا ہوں. جی 7 سال کنٹینیوسلی پڑھی. ہاں بالکل 7 سال کنٹینیوسلی. یہ حضرت کے بڑی تشریف فرمائے میری باتوں کی تعریف فرماتے جا رہے. میرے بہترین دوست ہیں حضرت سائیں محمد رفیق صاحب کی بڑی شفقت فرماتے ہیں. حضرت سائیں صاحب کے اور میرے سائیں صاحب کے والے سے میری ان کی میٹنگ ہر روز 2 4 8 10 گھنٹے تک بھی چلتی رہتی ہیں. تو یہ تعریف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک بات آج کل زمانے میں جو بھی کیلنڈر بنایا وہ بسم اللہ شریف کے تھرو. بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, یاد رکھیے. اس پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, اس محفل میں بڑے چوٹی کے لوگ تشریف فرمائے, خود حضرت ریاض صاحب 3 مضامین میں جو شخص مقام کیلنڈریت سے فائز ہوا ہے وہ بسم اللہ شریف کے فیض کے تھرو آیا. سرکار کی اس حدیث کی روشنی میں کہ پوری کائنات کا علم آسمانی کتابوں میں ہے, ساری آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے, سارے قرآن کا علم الحمد میں ہے اور ساری الحمد کا علم جو ہے بسم اللہ. اس حدیث کی روشنی میں جس نے ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی اس نے پورا قرآن پڑھا. جس نے ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ساری دنیا کی الہامی کتابیں پڑھی. اور جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی ساری دنیا کی الہامی کتابوں کا جتنا بھی علم ہے, یعنی ساری دنیا کا علم پڑھ لیا. اب وہ کتنا حصہ پائے گا یہ اس کا اپنا نصیب ہے. اس موضوع پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, اہل علم کے لیے ریفرنس بھی دے الکہف والرقیم. الکہف والرقیم ان اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا. کہ اصحاب کہف و رقیم جو ہے ہماری عجیب و غریب آیات میں سے تھے. اصحاب کہف تو کہف کہتے ہیں غار کو, رقیم کہتے ہیں کتبے کو. غار والے اور کتبے والے. میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس کو آپ سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرتا. تو حضرت غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو قادری ہیں اور جن کے بارے میں تذکرہ غوثیہ بڑی مشہور کتاب تصوف کی دنیا میں جگمگا رہی ہے, ان کے مرید ہیں حضرت گل حسن قادری. حضرت گل حسن قادری نے الکہف والرقیم اسرار بسم اللہ شریف پڑھی. بسم اللہ شریف کے اسرار پر یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ جو کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, جو نتیجہ نکالتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آج دن تک مقام کلندریت میں سے جس کو حصہ ملا ہے وہ بسم اللہ شریف. تو بسم اللہ سائیں صاحب کی زندگی بسم اللہ شریف سے ہو رہی ہے, آغاز ہو رہا ہے. میرے حسن کے درویش نے, اور نہایت ممکن ہے کہ وہ درویش حضرت سائیں فتح محمد صاحب جن کا سامنے نظار ہے. پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ حضرت یہ نہیں ہوئے. آپ تشبیہ صابریہ میں سے تشبیہ صابری ہے تو ممکن ہے وہ ہوئے. بہرحال یہ امکان ہے, تصدیق نہیں. کوئی ہے یہاں پر ان کا کوئی والی وارث ہے تو اسے کہیں تھوڑی دیر کے لیے بولنا اور بات ہے, سوچ کے بولنا اور بات ہے. جب خیال کی رو کٹ جائے تو نہ جانے کہاں سے آنے والا علم اور معلومات اڑ جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بسم اللہ شریف حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پڑھنا شروع کی تو دن رات صبح شام لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ بسم اللہ شریف کی نظر ہوتی ہے. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ 7 سال تک آپ نے مسلسل بسم اللہ شریف. بسم اللہ شریف کا دوسرا سر, دوسرا راز وہ یہ ہے کہ جس شخص کو پیر کامل نہ ملتا ہو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھے. بسم اللہ شریف کی برکت سے انشاءاللہ اس کو پیر کامل مل جائے. لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں, جدھر جاتے ہیں پیسے مانگنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, جدھر بیٹھے جائیں روٹیاں کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں, جدھر جائیں بڑے بڑے مقام لوگوں نے چڑھا رکھے ہیں, آستانے بنا رکھے ہیں.
اپنے دل کے اثر کا اظہار اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ مکان گرا دیں؟ کیا وہ کھانا کھانا چھوڑ دیں؟ کیا وہ پیسے رکھنا ظلم ہے، جرم ہے؟ یہ ساری باتیں کر کے اپنے نفسانیت کو تسکین دیتے ہیں۔ میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں کہ بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دیں، 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پیر کامل مل جائے گا۔ پیر کامل کی دوسری کلاس کا ایک فارمولہ حضرت داتا صاحب نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر کامل نہ ملتا ہو وہ میری کشف المرجو پڑھے، انشاءاللہ اس کو پیر کامل مل جائے۔ اور یہاں بسم اللہ شریف کے حوالے سے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کو اللہ پاک توفیق بخشے اور صبح 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے اور ہر بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ مثلا یوں کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دل بات ہے، یعنی 600 ہو گئے، یعنی ان دونوں کو ملائیں تو ایک دفعہ بن گیا تو پھر 300 ہو گئے۔ ہر روز 300 دفعہ اگر آپ پڑھ لیں تو ساری زندگی آپ کو رزق کی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمل ہے کہ جو دوستوں نے تجربہ کیا، تجربے کی قسمتی سے پورا اترا، جن دوستوں کو آج کی اس محفل میں یہ گلا ہو کہ جی رزق تھوڑا ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، پروموشن نہیں ہوتا، دکان نہیں چلتی، اور جناب 2 روٹیوں سے زیادہ میسر نہیں آتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ہے پیسے ملتے ہیں بیوی چھین لیتی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اس سے مانگنے پڑتے ہیں۔ ان سارے فارمولوں کا حل یہ ہے، ان سارے پرابلمس کا حل یہ ہے کہ آپ ہر روز بسم اللہ شریف 300 دفعہ پڑھیں اور 300 مرتبہ دوسری اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ 1 سال کے اندر اندر گارنٹی ہے آپ کے حالات کھل جائیں گے اور آپ کی شکایتیں دور ہوں گی۔ اس کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض سمجھیے کہ ان کی برکت سے یہ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ 7 سال گزرنے کے بعد سرزمین جہلم سے ایک درویش آیا کرتے تھے جن کا نام تھا خواجہ فضل الدین نقشبندی۔ خواجہ فضل الدین نقشبندی آپ یہاں جی حضرت فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اس وقت کالا گجرا جہلم میں، اور یہ جو میں نے حضرت صفی محمد الیاس صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کا خطاب کرایا ہے، اس نیت سے کرایا ہے کہ حضرت صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج آپ کے عرس میں شرکت کرنے والوں میں کالا گجرا سے بھی ایک شخصیت آئے ہوئے جو آپ کی مرشد کی نمائندگی کر رہی ہے، میں نے اس لیے ان کا خطاب کروایا۔ تو جناب والا حضرت فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے یہاں ڈیری حسن آباد کے علاقے میں، تو لوگ آپ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صاحب صاحب قبلہ کی عادت تھی جہاں سنا آل حق کے بارے میں وہاں پہنچا کرتے تھے۔ ان کی خدمت میں پہنچے، شہبازی نگاہ نے شہباز لامکان کو پہچان لیا اور میں بڑی دیر کا انتظار تھا، اور فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں۔ فرمایا اب تم اللہ صمد پڑھو، اب تم اللہ صمد پڑھو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جن اولیاء کو بسم اللہ شریف کے ذریعے سے فیض دیا گیا ان کو مقام قلندریت میں سے حصہ دیا گیا، اور جن کو اللہ صمد کا وظیفہ دیا گیا یہ موبائل بند کرتے بچے، تو جن کو مقام تکوین میں سے حصہ دیا گیا، اب یہ لفظ تشریح طلب ہے، مقام تکوین میں سے حصہ دیا گیا ان کو اللہ صمد میں سے دیا، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھ پر اللہ کے وہ ولی ظاہر ہوں جن کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، اولیاء کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے تشریعی اولیاء اللہ، اولیاء تشریع، شین ریز یہ اور عین، ٹھیک ہے، اولیاء تشریع، اور دوسرے ہیں اولیاء تکوین، ایک کیا واؤ یہ تکوین۔ اولیاء تشریع وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سسٹم کو چلا رہے ہیں، اور اولیاء تکوین وہ ہیں جو اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ بارش نہیں برستی، ولی کے پاس جا کر کہیں کہ حضور بارش کے لیے دعا کریں،
ولی ہاتھ اٹھائیں گے اور چھما چھم برسے گا. سید السادات حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں حاضر ہوئے لوگ عرض کرنے کے حضور دعا کرے بارش ہو. تو مراقبے میں چلے گئے اور کہنا شروع کر دیا جے گرانا چاہیں تو نیلے نملو گرا سکتا ہے, بچانا چاہیں تو چڑیاں بھی چاہیے بچا سکتا ہے, بارش چاہیے. اور تھوڑی دیر میں سرزمین گولڑا پہ بدلیاں اٹھی اور ٹوٹ کے بس. تو دوستوں نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے عرض کی تو مجھے جواب ملا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میری فلاں بندی ہے, نیک بندی ہے, بڑھیا ہے, اس کا مکان گر جائے گا. تو میں نے عرض کی مولا اگر گرانا چاہو تو تم نیلے آسمانوں سے بھی گرا سکتے ہو اور بچانا چاہو تو موسلادھار بارشوں میں بھی بچا سکتے ہو. تو بارش کر سکتی. میں نے ایک ولی اللہ کا تذکرہ پڑھا, حضرت ابو العباس شاطر. شاطر شرارتی کو کہتے ہیں نا, شاطر شرارتی کو کہتے ہیں. تو ان کی شرارت یہ تھی کہ جب کوئی بارش کے لیے دعا کرانے جاتا تو کہتے جناب بارش کریں, بارش کے لیے دعا کریں. تو فرماتے کتنی چاہیے؟ حضور بہت ساری ہو, بہت سارے پیسے دے دو. اتنی جتنی بارش اتنے پیسے, سودا کرو. چنانچہ حضور کی خدمت میں لوگ نذرانہ پیش کرتے اور جتنا نذرانہ پیش کرتے اتنی بارش ہو جاتی. ریفرنس جامع و کمالات الاولیاء امام یوسف بن اسماعیل نبوانی. ریفرنس پوچھے نا تو کتاب گھر میں موجود ہے, والا موجود ہے. بعض کا لوگ جانے کے بعد کہتے ہیں وہ فلانی جو بات کر گئے تھے نا, ایک دفعہ میں نے سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کی یہاں پر کھڑے ہو کر, اور دوسرے دن مجھے گالیوں بھرے خط ملے. گالیوں بھرے خط لکھنا کمال نہیں ہے, میدان میں بیٹھ کے بات کرنا کمال ہے, تسلیم و رضا کمال ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن اٹھے آپ یہی اسی محفل میں کھڑے کھڑے مجھ سے پوچھ سکتے. ریفرنس چاہیے, ریفرنس دے سکتا ہوں, لیکن میرے جانے کے بعد کوئی پھر کسی کونے قدرے میں بیٹھ کے گالیاں نہ لکھے. گالیاں بکنا بروں کی عادت ہے. زبان سے گندی باتیں نکالنا یا قلم سے گندی باتیں نکالنا یہ بروں کی عادت ہے. تم نیکوں کی اولاد ہو, نیکوں کے مرید ہو, نیک ہو, مسلک نہیں ہے. ایک دو میں نے ایک کرامت بیان کی, پتہ نہیں کسی کو بری لگی اور جناب مجھ پر ٹوٹ پڑے. تو اس طرح عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو بات کر رہا ہوں ریفرنس سے کریں. حضرت ابو العباس شاطر آپ سے ریکویسٹ کی جاتی کہ جناب آپ بارش کے لیے دعا کریں, آپ فرماتے ہیں پیسے دو بارش لے لو. اسی طرح یہاں کمیٹی چوک میں ایک ولی اللہ ہوا کرتے تھے, اللہ سے بڑے پیار کے رشتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضور بارش کے لیے دعا کریں, کہتے ہیں آج کل میرے اللہ سے نہیں بنتی. اللہ کے پیار کی بات ہے نا جی. کیوں میری بات یہ ہے کہ آج کل میرا اللہ کے ساتھ کچھ اختلاف ہے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے ناراض ہونے کا فن بھی جانتے ہیں, اور اللہ وہ اللہ ہے جو بندوں کو راضی کرنے کا فن جانتا ہے. اگر دلیلیں پرانی چاہیے وہ بھی پیش کر دوں تاکہ بعد میں آپ پر اعتراض نہ کرے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ محبوب روٹ جائیں گے, محبوب کبریا روٹ جائیں گے, کہیں گے مولا میں اس تک راضی نہیں ہوتا جب تک تم میری ساری مت سمجھ. سردار سجدے میں سر رکھیں گے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بنا. تو سردار روٹ جائیں گے پروردگار سے, کہیں گے مولا میرے کھاتے میں ڈالے ہیں اور جہنم میں ڈال رہا ہے, میں اس کو راضی نہیں ہوتا جب تک سب کو بخشے گا نہیں. تو قرآن عظیم الشان نے معیار یہ مقرر کیا ہے کہ محبوب ولطوں پر یوتی کا ربوں کا پتہ لگا کہ اے محبوب, اے روٹے ہوئے محبوب, اے ناراض محبوب, گھبراتے کیوں؟ تجھے راضی کرنا میری ربوبیت ہے, میری ربوبیت کی شان ہے تیرا راضی ہو جانا. راضی وہ ہوتا ہے جو ناراض ہو, اور ناراض ہونا محبت کے دامن میں چوٹی کی ادا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی یہ نہ کہ ولی اللہ نے یہ کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے. تو اب یہ کر رہا ہوں ہر بات پر دلائل کی نہیں. تو جناب وہ بات فرماتے ہیں اچھا اگر تم میری بات نہیں مانتے تو لو میری لنگوٹی لے لو, اس کو دھو کر باہر دھوپ میں ڈالو. لنگوٹی لی,
باہر دھوپ میں ڈالی، دھوپ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ چناچن کے ٹائم برسنا شروع ہو، 2 دن برستی رہی۔ دوست آ کر عرض کرتے حضور خدا کے لیے چھڑائیں اس جان اس بارش سے، تو میں میری دھوتی اندر رکھ دوں، دھوتی اٹھا کے اندر رکھی، بارش تھم گئی، تو میں دیکھو نا، میں نے کہا تھا کہ میں دیکھا میری دھوتی سوکھنے دی ہے، تو محبت کی بات ہے نا۔ تو اولیاء کی 2 قسمیں، یہ تکوین کی دنیا، کسی کی ہاں اولاد نہیں ہوتی ہو، تکوینی ولی ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، اور کسی کے ہاں رزق کی کمی ہو، تکوین کا ولی ہاتھ اٹھائے گا، رزق کی باریں آ جائیں گے، اور کسی کے ہاں کوئی پرابلم ہو، تکوین کا ولی ہاتھ اٹھائے گا اور ادھر ہاتھ اٹھے گے ادھر اجابت ٹوٹ جائے گا۔ تکوین کا ولی علماء میں سے اور محدثین میں سے، مفسرین میں سے اور چوٹی کے عالم علم میں سے ہوگا، اور وہ شریعت کی پاسبانی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اولیاء تکوین جہاں کے بعد ذرا ڈائیورٹ کی تھی، اولیاء تکوین جب بھی ہوئے ہیں اللہ الصمد سے ہے۔ اللہ الصمد کا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کشف قبور حاصل کریں، کشف قومی، یعنی دنیا کی ہر چیز کس طریقے سے بنی ہے، یعنی ہر شہر کے کمپوننٹ فیکٹرز کیا کیا ہیں، یعنی کون سے کمپوننٹس جو ہیں وہ ملا کے وہ چیز بنی ہے۔ مثلا دیوار ہے کیسے بنی، انسان ہے کیسے بنا، کائنات کی ہر شہر کی کمپوزیشن کیسے ہوئی، اس کے کشف کو جاننا چاہتے ہیں کشف قومی۔ ایک ہوتا ہے کشف عیانی، کشف عیانی یہ ہے کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لاہور کا منظر دیکھ رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں بخارا کا منظر دیکھ رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں آسمان و زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ شہنشاہ اجمیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم قندوزی نے مجھے کھلی کا ایک ٹکڑا دیا، تب کھل گئے، ٹھیک ہے، کھل کو انگریزی میں آئل کیک کہتے ہیں، کیا خوبصورت کیک ہے، آئل کیک کھل۔ تو حضرت ابراہیم قندوزی نے حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، سرکار خواجہ غریب نواز کو کھلی کا ایک ٹکڑا دیا اور فرمایا نیچے دیکھو، فرمانے لگے تحت سرا نظر آ رہا ہے، فرمایا اوپر دیکھو، فرمایا سدرۃ المنتہا نظر آ رہا ہے۔ ولی ایک ٹکڑا دے دے تو تحت سرا سے لے کے سدرۃ المنتہا کی سرحد بنا دیتا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ کشف یہ قسم کشف عیانی، ایک ہوتا ہے کشف قلوب، دلوں کے اندر سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ ہارٹ ریڈنگ کہتے ہیں، کہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں جو چیز آئی وہ آپ پر القاء ہوگی، اس کو کہتے ہیں کشف القلوب۔ اور ایک ہوتا ہے کشف القبور، کشف کی ایک قسم یہ ہے کہ قبروں والا جو قبر کے اندر دفن ہے وہ کہاں ہے، اس کی حالت کیا ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، عالم برزخ میں اس کی کنڈیشن کیا ہے، اور عالمی مثال میں یہ کیسا رہا ہے، اور اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کشف القبور۔ کشف القبور کا عمل جو اولیاء قادریہ کراتے ہیں، اولیاء چشتیہ کراتے ہیں اور اولیاء نقشبندیہ کراتے ہیں، وہ اللہ سمجھ کے تھے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے تو اپنے شیخ سے اجازت لے کے، اپنے شیخ سے اجازت لے کے لگتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ آپ جس شیخ کے مرید ہیں ان سے اجازت لیے بغیر میرے پاس دور پر، تو میرا فارمولہ یہ ہے کہ میں قرآنی اخلاقیات کے پیش نظر کوئی عمل نہیں بتاتا جب تک کہ ان کی شیخ اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ الصمد کا ذکر شروع کر دیا اور فرماتے ہیں آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں سال ہر سال تک یہ ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ میرے حواس پر، میرے ریفلیکشن میں، ریفلیکس کہتے ہیں وہ ایکشن کہ جو انسان انکانشیسلی انسان کی زندگی پر جاری ہو جاتا ہے، یعنی
ایک ٹائپسٹ ہے نا، تو جب وہ ٹائپسٹ کا ماہر ہوتا ہے تو اس وقت اس کی انگلیاں آٹومیٹکلی رات کو بھی چلتی رہتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. جب کوئی وظیفہ ریفلیکس ایکشن کی اسٹیج پر پہنچ جائے، شاید 12 سال تک حضرت سائنس رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ یہ آپ کا ریفلیکس ایکشن بن گیا. حضرت خواجہ فضل الدین کی بارگاہ میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ جناب وظیفے کی کیا حالت ہے؟ فرمایا حضور اب تو اٹھتے بیٹھتے یہی حالت ہے. فرمایا بھی پورا نہیں ہوا، فرمایا بھی پورا نہیں ہوا. پورا اس وقت ہوگا کہ جب تم اللہ سمجھ کہو گے، سامنے کھڑا ہوا درخت جھک کر کہے گا السلام علیکم. اگر تم اللہ سمجھ کہو گے تو سامنے کا پتھر کہے گا وعلیکم السلام السلام علیکم. اللہ سمجھ کہو گے، دل کا توجہ کرو گے، داڑھی کر دو گے. اللہ سمجھ کہو گے اور داڑھ کا توجہ کرو گے، سونا بنا دے. اس وقت یہ مکمل ہوگا. اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹیج آئی کہ جب آپ جس پر نگاہ کرتے اس کو زندہ کر دیتے. پانی کا درجے اسی طرح سے میری آواز کی وجہ سے اور زیادہ بولنے کی جب سے ہم نے یہ منظر دیکھا، یہ باتیں جو میں نے احباب سے سنی، کتابوں میں پڑھی، اب میں آپ کو وہ بات سنانے لگا ہوں جو میں نے خود دیکھی. میرے کتاب حکیم محمد رسول علیہ السلام بڑی چوٹی کے حکیم تھے اور الحمدللہ سمیت دنیا سے آشنا. یہاں اس دربار شریف کے جو متولی تھے ان کا نام تھا سائیں میرن. حضرت جو دربار شریف کے خادم تھے ان کا نام سائیں میرن تھا. تو حضرت سائیں میرن صاحب میرے پتا کے دوست تھے، میرے بھی دوست تھے اور ہم نے مدتوں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. حضرت سائنس کو ان کے لائے کے دست مبارک سے بنے ہوئے کچھ نسخے ان کے پاس تھے اور وہ کئی سال سے انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے تھے. ایک دن ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنا بڑا ڈولا تھا اٹھا کے اس ڈولے کے اندر سفید رنگ کا ایک نہایت خوبصورت پودھا تھا اور وہ ڈولا بھرا ہوا تھا. چھوٹی سی آج پاؤ یا بچان کے ڈولا بوتوں میں وہ ڈولا بھرا ہوا تھا اس سفید قسم کے پودے سے. سائنس صاحب سے ہم نے پوچھا، سائن میرا صاحب سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ آج سے کچھ 40 برس پہلے حضرت قبلہ سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے یہ بنایا تھا، نوشادر لیا تھا اور اس کو مدبر کیا تھا اور یہ چیز بنائی. ہم بڑے حیران ہوئے جب اس کو چیک کیا تو وہ کانپور لال قسم کا نوشادر تھا. لیکن اگر اس کو آگ پر رکھا جائے تو آگ میں نہ جلے. چنانچہ ہم نے اس کو چیک کیا تو وہ کانپور لال تھا. سزا فرمانے لگے اگر نوشادر کانپور لال ہو تو وہ
سب سے عزیز کا اندر کا حصہ تھا جو مشاہدے کو کام نماز کرتا ہے اور مشاہدے کو فیل کرتا ہے. یہ چیز ہے وہ سے پاؤڈر ہم نے مشاہدے کو ڈالا. میں صرف دیے میں پتا تھا اور دن کا وقت تھا اور اسی طرح دودھ تھی. میں نے مشاہدہ کا وہ پاؤڈر ڈالا اور ڈالنے کی دیر کی مشاہدہ تیل بنی. مشاہدہ کا تیل کرنا اور قائم اللہ تیل کرنا کیمیا کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتھر پہ ڈالو گے اسے سونا کر دے گا, تانبے پہ ڈالو گے اسے سونا کر دے گا, جس چیز پہ ڈالو گے اس کو آئل کر دے گا. چنانچہ مشاہدہ کا وہ تیل میں نے پتا سے کہا کہ دیکھیں کہ مشاہدہ تو سارا تیل بن گیا. پتا کہ میرے کو دیکھا کیا کہہ رہے ہو, مشاہدہ کو تیل بنانے نظرنا بنانے کے لیے دیکھا تو کھرب بھرا ہوا تھا اور سارا آئل پتا نے کسی میں ڈال لیا. رات کا وقت تھا. پتا مجھے فرمانے لگے کہ اب اس کی اگلی منزل یہ ہے اگر اس کو پارے پر ڈالا کرے تو پارا تو منگا رہے. رات کو ہم نے میرے پتا نے ایک برتن میں پارا ڈالا, اوپر وہ مشاہدے کا تیل ڈالا اور آگ جلائی. رات سے لے کے صبح تک دیکھا پارا کو نہیں کر پتھر کی طرح جمع کرا. پارا کا منگار ہو گیا. چچا نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں صرف تعلیم تھا گورنمنٹ کالج سے وہاں میں یہ تعلیم تھا. میں نے اس کے بارے میں بعد میں کچھ نہیں پوچھا لیکن چچا نے بتایا تھا کہ اس سے سونا بھی بن گیا ہے. اللہ سمجھ حضرت فضل الدین آپ کا ارشاد گرامی کہ اللہ سمجھ پڑھنے والا آدمی کسی بات پہ نگاہ ڈالے گا اس کو سونا بنا دے گا. اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا. اللہ کے بارے میں سونے اور چاندی کی تو آپ نے کہا کہ کوئی میں وہ کریں کہ جس کے جواب دینے کے لیے مجھے اتنا بڑا حال اتنا سارا حال آپ نے مجھے ٹائم ملا. یہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے. میں نے پچھلے 2 سال دے کے اللہ پر کام کیا. وہ میری کسی کی ریکارڈنگ موجود ہے. میں بڑا امید دین کی ضرورت سننے کے بعد ان پر کوئی سوال ہو جائے گا. مجھے دوائی نہ کریں سب یاد یہ سب مجھے یاد ہے. آج یہ کہ جو بندہ اللہ بناتا ہے وہ مان کے وہ 1,000 2,000 5,000 مالی کو لوگ آدمی اگر کسی دنوں آپ میں نے کانٹیکٹ کیا آپ کو آپ اپنی طبیعت بول جمع کروانے کی کیا بات ہے. میں کا ایک آدمی مالکوں سے کمزور وہ بات کیسے بنا گرجا کہیں ہے برسا کہیں ہے. یہ سوال آپ کا ذاتی ہے. آپ اسی میں آپ کی کنوینس کرنے کا پابند میں نہیں لیکن پھر بھی آپ کو کنوینس کروں گا. یہ سستی میں ہے سوال صحیح کرنا پھر موقع کرنا یہ اور لوگوں کی آدمی ہے. تو اب یہ کر رہا ہوں کہ حضرت فضل الدین صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ جب تم گزرو گے درخت تمہیں سلام کریں گے, پتھر تمہیں سلام کریں گے, باتیں تمہیں سلام کریں گی. کل سے نگاہ ڈالو گے اور دل سے زندہ کر کے چھوڑو گے. جس کو پاؤ گے اللہ کا وہی بنا کے آپ نے یہ منزل طے کر دی. انہیں دنوں میں اتنا گزر گیا کہ 10 سال بہت سا حصہ باقی ہے. تبدیل رکھیں گے اسی سرزمین میں ایک اور بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا جن کو لوگ سائنس بندو کہتے تھے. اللہ کے ولی کرتے تھے اور صاحبان تقدیر کرتے تھے. آپ نے
جب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صاحب مجھے ایک امانت دے کر کے گئے ہیں، ایک ایسا وظیفہ ہے جو اس میں عمل ہے اور یہ میں تمہیں دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں منظر کرنا ہوگی جب تم اس اسٹیج پر پہنچو گے کہ جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گے تو اس وقت یہ وظیفہ میں آپ کو دوں گا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ چیز کو بھی جاری رکھا، اللہ سمجھ کو بھی جاری رکھا، اور پھر ایک ایسی پیدا گئی کہ جب آپ کو ہماری زندگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنا کے سنایا صاحب اپنی عمارت کے نام اب ہم اس دنیا سے میں کہتا ہوں کہ آج جب آپ دعا کریں تو بندو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعا چاہیے، کبھی کسی نے شاید ان کا نام نہیں لیا۔ آج میں بچوں کے نام لے لے کے بتا رہا ہوں کہ جب اس نسل میں اس کی نسل ہوتا اور دعا کریں تو میرے فتح محمد کے لیے بھی کریں، حضرت عیسی محمد کے لیے بھی کریں، اور حضرت حضرت کے لیے بھی کریں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی کریں، اور میری حسن کے ان پرویش کے لیے کریں جس میں بسم اللہ سے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو وقت آیا وہ یہ تھا کہ قطبیت مدار کے مقام پہ پائے گئے، قطب مدار تکمیلی اولیاء میں وہ قطب ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر شروع کر دے تو چاروں طرف جو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری گھومنا شروع کر دے۔ حضور سید استاد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آ کر ایک شعر پڑھا کہ اسی ترتیب سامنے اسی ترتیب سامنے کہ درد نال قریب نہ توڑی نہ توڑ نہ توڑن دی یہ حضرت اب سے دوبارہ چیز کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا آپ پر وہی کسی کا گرفتار ہو گئی اور آنے تک ہم نے دیکھا کہ گوڑا کی ساری زمین گر رہی تھی۔ یہ جو اس کی دلیل کبھی اگر تو کھڑا کروں گا یہ کھڑے ہیں پاکستان میں بتاتے ہیں کہ تو حضرت سید السادات نے جب اس پر آپ پر وہی کی تربیت تعلیم ہوئی تو اس وقت آپ کچھ دیے بنا کے مقام کے فائد تھے تو جناب اس کی ترکیب سامنے درد نال پڑی نہ توڑی نہ توڑتا نہ توڑن دی تو آگے بخش بتاتے ہیں کہ گوڑا کی ساری زمین بنی ہوئی تھی ادھر عرف گوڑا کی بات سنی ہے، اب حضرت صاحب کی بات سنی ہے۔ آپ صدر میں کوئلہ سینٹر میں رہا تھے، جب حضرت صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا آپ کوئلہ سینٹر میں چلے گئے اور آپ کی باقی ساری زندگی وہاں ہوئی۔ آپ جا رہے ہیں صدر کے علاقے میں اور ہندوؤں کا ہولی کا تہوار تھا، ہولی کے تہوار میں ہندو رنگ پھینکتے ہیں جس عام کسی کی قربانیاں بدا کرتے ہیں نا ہم کیا کرتے ہیں رنگ پھینکتے ہیں، تو ہولی کے تہوار میں ہندو رنگ پھینکتے ہیں۔ حضرت صاحب کی جا رہے تھے اور مکمل قطبیت کے مدار کے مقام سے فائز ہو چکے تھے تو جا رہے ہیں تو کسی ہندو نے آپ پر ہولی کے تہوار کی وجہ سے رنگ پھینکا، آپ پر بد چوری ہو گیا، تیرا تہوار ہے تجھے ہولی کے لیے ہے، یہ کیوں کیا؟ میرے اوپر ہندو مطلب کرم کیوں؟ کیا میں محمدی نہیں ہوں؟ زمین پر لاٹھی دے ماری۔ یہاں پر ایک مثال سنیں موسیٰ لقومہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فقل مدرس کے احساس کا لحاظ تو ہم نے کہا اپنا احساس زمین پہ مار ہم فجرت بھی حسن کا اثر بتائینا قرآن عظیم الشان کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اثا مارا اور 12 قسمیں ٹوٹے تو 12 قبیلوں کے لیے 12 قسمیں 12 قبیلے اور 12 قسمیں لاٹھی زمین سے مار کے بات کرنا مطلب ہے اتنی بات اولیاء کی مشارے ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کی مشرق کا وجہ ہے حضرت خلیل اللہ کی مشرق کا وجہ ہے
حضرت نبی اللہ کی نسل کا ولی ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی نسل کا ولی ہے، کوئی اس کی نسل کا ولی ہے، کوئی محمدی نسل کا ولی ہے. تو یہ مشرب مستویت ہے کہ زمین پہ لاٹھی مارو تو اپنا آپ منگوا کے. اور جناب حضرت سائنس رحمۃ اللہ نے کیا کیا، مقامی کتبیت کے مطابق بنتے ہوئے انہوں نے ولی کھیلی ہے، ہم بھی ولی کھیلی ہے، ہم بھی ولی کریں گے. زمین پہ لاٹھی ماری، زمین پہ لاٹھی لگنے کی دیر کو پوری راولپنڈی کی سرزمین پر زلزلہ آ گیا. اور حال کش بتاتے ہیں کہ سارا شہر حرکت کرنے لگ گیا. زلزلہ آیا، سارے ہندو عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، اگر مہربانی کرنے پہ آ جائے تو گائے کو امی کہہ دے، گائے کو ابا کہہ دے، اور بچے کو بھائی جان کہہ دے. ہمارے ساتھ کیا لگیں گے؟ پہلے اپنا شجر نظر دیکھ لیں. تو سارے پاؤں میں آ کے گئے مہاراج نمک سے، اور مہاراج تم نے بھی ہولی کھیلی ہے، ہم نے بھی کھیل لیا. دوست میں بولتے ہم سب کی مقامات کی بات کر رہا ہوں. ایک انگریز آیا، پھر اس کے بعد جو مقامات شکریہ وزار سے دے چکے، تو ایک انگریز آیا. کاش میرے پاس وقت ہوتا اور پوری بات ہوتی تو میں آپ کو وہ باتیں پیش کرتا کہ آج جب جاتے گھر سانس کے سامنے مراد اور بھی برا جا چکا ہوتا. آ کر کہتا ہے، بیٹھا سائنس رحمۃ اللہ نے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح پہ بیٹھے تھے، یاد رکھیں کرسیوں پر بیٹھنا، گدوں پر بیٹھنا، صوفوں پر بیٹھنا یہ مشاعرے کی عادت نہیں رہی ہے. میں نے کہا سائنس صاحب کی سارے زمین پر بیٹھے، کبھی نے یہ بات پسند آئی ہوگی. انگریز نے آ کر چٹائی پہ بیٹھا اور اس کو جب چائے پیش کی گئی تو مٹی کے پیالے میں پیش کی گئی. کیونکہ مٹی کے پیالے میں چائے پینا سے عادت نہیں تھی، تو دیکھ کر کہتا ہے وہ حرام ہو گیا. اس کو خیال تھا شاید مٹی ہے اور میرا وہ جرم اندر چلی جائیں گے، انفیکشن ہو جائے گی. انفیکشن میں عام ہے. تو جناب بڑا پریشان ہوا اور سائنس رحمۃ اللہ علیہ نے دوستوں سے پوچھا کیا کہتا ہے. تو حضور یہ کہتا ہے کہ یہ کہ مجھے اس میں پازیٹیو قسم کی چیز کوئی ہوگی یا مجھے انفیکشن ہو جائے گی یا کوئی درد ہوں گے، بدن میں چلے گئے تو کیا ہوگا. فرمایا اس سے پوچھو کس طرح کے برتنوں میں کھانا چاہتے ہو. اس نے لندن کے ایک ہوٹل کا نام لیا. ٹھیک ہے، لندن کے ایک ہوٹل کا نام ہے ہوٹل کی جگہ کا نام لے گیا. حضرت سائنس میں موجود ہے اہمی اجازت یہ کرامت ہے. فرماتے ہیں کہ لندن کے ایک ہوٹل کا نام لیا گیا. سائنس رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضا میں آج بلند کر کے اللہ کہا اور لندن کے ہوٹل کے برتن یہاں ڈھوک چرابین کی سرزمین پر. اس کو کہتے ہیں ولی کا. اس طرح کی ایک دن ہزارہ کرم کرے ایک سے ایک بڑھ کے. یہ خود حضرت سائنس جب ان کی فرسٹ پوسٹنگ مری میں ہوئی حضرت بابا لال شاہ قلندر بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں، تو چلتے چلتے خیال آیا جب پہلے دن جوائننگ کے لیے گئے تو کہا کہ اس علاقے میں آیا ہوں تو حضرت بابا لال شاہ قلندر بیابانی جی کی ملاقات ہوں. خدمت میں حاضر ہوئے تو سال جو دوست تھا حضرت بابا لال شاہ قلندر بڑے عجیب مشرب کے درویش تھے، کھلے مزاج کے، اور جسے کا لاٹھی مارے، جسے کا تھپڑ مارا، جسے کا لات ماری، جسے کا زندہ کر دیا، جسے کا مردہ کر دیا. عجیب قسم کے درویش تھے، چھوٹے کے درویش تھے. جو دوست ان کے ساتھ گیا تھا اس دوست کو کہتے ہیں گھوڑا بن، اس کو گھوڑا بنا دیا. انہیں کہا بیٹھے ہوئے مسلم، انہیں کہا چل سواری کر. اب وہ گھوڑا بنا، کہا اسے اس کے سکول چھوڑ کے آ. 3 میل کا ایریا، اس کو دوستی مہنگی پڑی. اب جناب وہ گھوڑا بنا ہوا ہے، سائنس صاحب یہ سوار ہیں
آپ تو ذرا پتلے ہو گئے نا، سنا ہے خاصی صحت مند تھے، تو جناب ذرا پرے جا کے اتر گئے، کہتے ہیں یار معاف کرو، یہ حضرت کا حکم تھا ورنہ کی لیٹ بھی نہ کرتا تمہاری دوست تو میرے. خیر اسکول گئے، تیسرا ہی دن، یہ بھی تو درویش ہے نا، تیسرے دن استعفیٰ دے گیا. اب جناب وہاں سے چلے یہاں پہنچے، حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادھر پہنچے، دور سے دیکھا، فرمایا خود آگے گھوڑا کہاں چھوڑا ہے. کشف کونی کی بات سنا چاہتا ہوں، کشف عیانی کی بات، اس کو کشف عیانی کہتے ہیں. تو جناب خود تو آگے ہو، گھوڑا کہاں کے چھوڑا ہے. یہ وہ مقامات ہیں کہ جو حضرت سائنس رحمۃ اللہ علیہ کو مقام عطا کی. جب سائنس کا وصال ہوا، بہت ساری باتیں ہیں، کبھی آپ لوگ محفل جمائیں، لیکن یہ دیکھو چمچوں والی محفل نہ ہو، اللہ کے لیے بیٹھیں اور سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیٹھیں، تاکہ بات سنیں اور آپ کے پلے پڑے تو اس کا فائدہ پہنچے. جب حضرت سائنس رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو یہ ان کے عاشق تھے، اور ان پر یہ کیفیت آئی کہ بیمار ہو گئے اور قریب المرگ ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی. حضرت سائنس صاحب کی بلا خواب میں تشریف لائے. اب سائنس صاحب کی طرف سے اس محفل کو میں تحفہ دے رہا ہوں، اور بھی دیے ہیں، اور چوٹی کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. جو ہر کوئی پہلے تو وظائف ہے نا، وظائف پڑھنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ سودا ذرا مہنگا، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ یہ سستا سودا بھی دینے لگو. حضرت سائنس رحمۃ اللہ تشریف لائے، خواب میں ان کو سامنے بیٹھے ہیں، تائید فرما رہے، فرمایا گھبرانا نہیں، تم نے زندہ رہنا، میرا مشن چلانا ہے. تمہیں معدے کی تیزابیت ہے اور یہ نسخہ تمہیں میں دیتا ہوں، یہ نسخہ بناؤ اور 15 دن کھاؤ، 16ویں دن تم ٹھیک ہو. حضرت سائنس صاحب قبلہ نے جو نسخہ عطا کیا، فرمایا کہ ونا جسے آپ اٹھا لیں بنا کہتے ہیں، ون ایک سدا بہار درخت ہے، اس کا پتا ایک طرف سے ذرا سفید ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ذرا سبز ہوتا ہے، نہایت خوبصورت درخت ہے، کوٹوار میں آم ملتا ہے. ونا کے پتے ایک پاؤ لے لو، یہ وفات کے بعد کی کرامت سنا رہا ہوں. یہ بیمار ہوئے، وہی پیر ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی مریدوں کی صورتحال رکھے ہوئے. تو جناب آپ نے فرمایا کہ بنے کے پتے لے لو ایک پاؤ، اور ایک سٹانک لے لو گلقند، اور ایک تولہ لے لو ہینگ. پاؤ، سٹانک، تولہ، بنے کے پتے، گلقند اور ہینگ. سائنس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور یہ بنا کیا چیز ہے، کہاں سے ملے گا؟ مسکرا کے فرمانے لگے مری کی طرف چلے جاؤ، چھرا پانی کے مقام پر اس کے عذاب میں رکھتے ہیں. کیا خوبصورت علم ہے، کیا خوبصورت تدبیر ہے، اور کیا خوبصورت کرامت ہے. اور ان کو لے کے گرائنڈ کرو، پلوریزائز کرو، ٹھیک ہے، گرائنڈ کرنے کے بعد چنے کے برابر گولیاں بنا لو، ہر روز ایک گولی ہر کھانے کے بعد کھا لو. 15 دن کے بعد سائنس صاحب دوبارہ جوان ہو گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے، انہیں پیش نہیں آتی. اور ہر دوسرے تیسرے دن فلک کے آستانہ شریف پر اکثر پیدل چل کے آتے رہے ہیں. اب ہمیں زبردستی کو گاڑیوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالی ہے، ورنہ پیدل. تو اس وقت سے لے کے آج تک ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں. جس کو تبخیر معدہ کی شکایت ہے 15 دن کے اندر انشاءاللہ سائنس اللہ کی کرامت سے نہیں چلا جائے گا. بعد از وصال کرامت. ان کے پاس ایک نوجوان آئے، انہوں نے کہا، اور یہ ابھی 1 سال پہلے کی کرامت،
وزن مثال کر ایک نوجوان ہے اور انہوں نے خود یہ واقعہ سنا کہ پنجاب کی طرف میں شہر کا نام بھی نہیں جانا کروں گا، یہ وہاں سے جنوب مغرب کی طرف قریبی شہروں میں سے ایک شہر ہے. کہتے ہیں وہاں ایک نوجوان بچی تھی، میری اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوئی. وہ بچی حضرت سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مند تھی. مجھے پتا نہیں تھا. کہتے ہیں میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں اس کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے آیا. جب پنڈی شہر میں پہنچی تو میں نے اس کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے خود کچھ لینے کے لیے چلا گیا، کوئی چیز لینے کے لیے، اور شاید از قبیل گناہ کوئی چیز لینے کے لیے کہنے میں چلا گیا. وہ بچی پنڈی شہر میں، اب میں یہ ورڈنگ بدلوں گا، وہ حضرت سائیں صاحب کی بعد از وصال مریدنی، یہ ورڈنگ کہوں گا. وہ بچی جو حضرت سائیں صاحب کی بیٹی کہنا ہے، نے بعد میں بیٹی کہا، سائیں صاحب کی بیٹی جو بعد وصال ان کی عقیدت مند بنی، وہ پنڈی شہر میں اکیلی کھڑی ہے. کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی سہیلی نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، اکیلی کھڑی ہے. اور جو شخص اسے لایا ہے اس کی نیت سوء نیت کی طرف راغب ہو گئی ہے. بچی کی اچانک نظر چلی گئی، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا. بچی کہتی ہے مجھے جھٹکا لگا. میں اچھی بچی کہ مجھے نظر چلی گئی، مجھے ایک جھٹکا لگا تو میں گھر میں تھی، اپنے گھر میں. یہاں سے تقریباً 100 میل کے قریب کا فاصلہ، میں اپنے گھر میں تھی اور میری نظر واپس آ گئی. بچی کہتی ہے جب رات ہوئی بڑا بڑے آرام میں کیا ہو گیا. کہتی ہے میں گھر والوں کو بتایا نہیں کہ واقعہ کیا ہوا. جب رات پڑی روح خود بنمود پیرے ہاتھ سے وہ گوشن کے دین والا مسجد، وہ شہنشاہ راولپنڈی حضرت سائیں اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لے آئے. فرمانے لگے بیٹی حیران نہیں ہونا، تو میری بیٹی ہے. جس شہر میں میں ہوں اس میں تیرے ساتھ جاتی ہوں. تمہیں تمہاری نظر ہم نے چھینی تھی، تمہیں جھٹکا ہم نے دیا تھا، تمہیں گھر ہم نے دیا. السلام والسلام ثم السلام اے شہنشاہ اولیاء. آپ کے حضور ہم مسکین اور عاجز حاضر ہیں، ہم اسی طرح نگاہ کرم کے طالب ہیں. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ کے خدمت گزاروں کی خدمت گزار ہیں. ہماری یہ معمولی سی حاضری کی